السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ القادر المقتدر القدیر، والصلاة والسلام على السید البشیر النذیر وعلى آلہ واصحابہ ووارث حاله الأمين المتين محي الدين برحمتك يا أرحم الراحمين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى مخبرا وآمرا تكريما لحق نبيه وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آلہ وصحبہ ووارث حالہ وعلى من لدیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک کشفت دجا بجمالہ. وہ ہے بے مثال دریں چشک حسنت جمیع خصالہ، انہیں دیکھ لیں تو پڑھیں ملک صلو علیہ وآلہ. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس مبارک بارگاہ میں اور اس بابرکت بارونق اور بامقصد اجلاس میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. اسٹیج پر جلوہ افروز مخدوم گرامی حضرت خواجہ فرید نظامی صاحب سید بخاری، سجادہ نشین آستانہ عالیہ نظامیہ محبوب الہی مدد اللہ العلی، اور تمام علماء کرام، حفاظ اعظام، تمام سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس بامقصد اجلاس میں پہنچایا اور حضرت کی صاحب سجادہ کی سرپرستی میں رواں دواں اس ادارے کے سالانہ اجلاس میں دستار بندی کے اس بارونق و باوقار جلسے میں ہم اور آپ حاضر ہیں. محبوب الہی کا آستانہ پوری دنیا میں مشہور و معروف ہے. آپ کا فیضان عالم انسانیت میں برس رہا ہے، چمک رہا ہے. طالبان حق کو سیراب کرتا ہوا، تشنگان علم کو سیراب کرتا ہوا، محبوب الہی کے اس فیضان کے بحر بے قرار سے آج ہم نے چند طلبہ کو سیراب اور فیضیاب ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ محبوب الہی قدس سرہ العزیز کے نام نامی اسم گرامی سے منسوب ادارہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سلامت رکھے. آمین. اس ادارے کے ذمہ داران کو، بالخصوص صاحب سجادہ کو جو اس کی سرپرستی فرما رہے ہیں، مولانا جنید قادری صاحب جو اس کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں، اور آپ تمام حضرات جو دام درم قدم سخن اس کے معاون و مددگار ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ
سب کو خیر و برکت عطا فرمائے، آمین اجر عظیم عطا فرمائے، آمین آمین سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ میں تو اس لائق نہیں تھا کہ اس عظیم الشان اجلاس میں اتنی بڑی بارگاہ میں کچھ لفظ کشائی کروں، میں نے معذرت کر لی تھی، مگر مخدوم گرامی کا، خواجہ صاحب کا یہ حکم تھا کہ آپ کو مجھے آنا ہے، تو میں حاضر ہوں آپ کے سامنے۔ تاخیر بہت ہو گئی ہے، جس کام سے ہم آئے تھے وہ کام بھی ہو گیا، بچوں کی دستہ بندی ہو گئی، کچھ دیر آپ کے سامنے کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کریں۔ ہم چونکہ اللہ کے ایک مقرب بندے کے آستانے پر حاضر ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ حضرت دہلی میں کہیں سے تشریف لائے، اور اسی طرح آپ مختلف بستیوں میں، مختلف شہروں میں، مختلف صوبوں میں اولیاء اور صالحین کے آستانے دیکھ رہے ہیں، وہ لوگ بھی کہیں نہ کہیں سے تشریف لائے۔ ایسا بہت کم ہوا ہے کہ کہیں سے نہیں آئے ہیں، بلکہ یہیں سے، اسی سرزمین سے ہیں۔ محبوب الہی بدایوں سے تشریف لائے، ان کے جد امجد بدایوں بخارا سے تشریف لائے، ان کے جد امجد مدینے سے بخارا آئے، تو سلسلہ جا کر مدینہ منورہ پر جا کر رکتا ہے۔ جی بے شک۔ بدایوں میں اور دوسرے بندگان خدا تشریف لائے، حضرت سلطان العارفین بڑے سرکار تشریف لائے، یمن سے تشریف لائے، ان کے آباء و اجداد مدینے سے یمن گئے ہیں۔ حضور سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اجمیر شریف تشریف لائے، تو سج سے تشریف لائے، تو وہاں مدینے سے آئے ہیں، تبھی یہاں پر آیا ہے۔ غرض یہ کہ دنیا کے مختلف شہروں میں، مختلف ملکوں میں، مختلف خطوں میں جو اہل اللہ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، ان کا تعلق یا تو براہ راست مدینے سے یا کسی واسطے کے ساتھ مدینے سے۔ اور یہ بزرگ چونکہ اپنی زمین جائیداد لے کر نہیں آئے، اپنا گھر، خاندان، زمین جائیداد، خزانے چھوڑ کر آئے ہیں، لہذا ان کا تعلق مال و دولت کا مدینے سے نہیں، بلکہ یہ جو چیز لے کر آئے ہیں اس کا تعلق مدینے سے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ محبوب الہی کا خاندان جو مدینے سے چلا، تو بخارا میں ان کی زمین جائیداد تو وہ مدینے میں رہے گا۔ ایسا ہوا تھا پارٹیشن کے موقع پر کہ جو ہندوستان سے گیا اس نے وہاں جا کر کلیم کیا کہ میرا ایک گھر دہلی میں ہے، تو مجھے اس کے بدلے ایک گھر دیا جائے، ایسا ہوا۔ لیکن جب یہ خاصان خدا تشریف لائے تو دہلی آ کر کسی راجہ مہاراجہ سے غریب نواز نے پراپرٹی کلیم نہیں کی، محبوب الہی کے خاندان نے بدایوں آ کر یہ نہیں کہا کہ بخارا میں یہ گھر چھوڑ کے آیا ہوں مجھے گھر دیا جائے، خود محبوب الہی نے دہلی آ کر کسی بادشاہ سے یہ نہیں کہا کہ بدایوں میں گھر چھوڑ کے آیا ہوں دہلی بستی غیاث پور پہ گھر دیا جائے، نہیں کہا۔ تو یہ کیا لے کر آئے تھے؟ کیا یہ سب کچھ چھوڑ کر آ گئے تھے یا کچھ اپنے ساتھ لے کر بھی آئے ہیں؟ یقین مانو اگر یہ مدینے سے کچھ لے کر نہ آتے تو دہلی میں یہ آستانہ نہ ہوتا، واہ واہ سبحان اللہ، اجمیر میں آستانہ نہ ہوتا۔ پتا چلا کہ کچھ تو لائے ہیں جو تقسیم کیا جا رہا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ اجمیر میں کیا تقسیم ہوا، پاک پٹن میں کیا تقسیم ہوا، مہرولی میں کیا تقسیم ہوا، اس بستی غیاث پور میں کیا تقسیم ہوا؟ جو تقسیم ہوا وہ لائے ہیں۔ آج کہیں گے علم تقسیم ہوا ہے، تزکیہ تقسیم ہوا ہے، دل کی صفائی تقسیم ہوئی ہے، دل کی اچھائی تقسیم ہوئی ہے، سچائی تقسیم ہوئی ہے، قرآن کا فیضان تقسیم ہوا ہے، حدیث کی قرأت تقسیم ہوئی ہے، فقہ تقسیم ہوا ہے، عمل تقسیم ہوا ہے، طہارت تقسیم ہوئی ہے، تقویٰ تقسیم ہوا ہے، ولایت تقسیم ہوئی ہے، شہادت تقسیم ہوئی ہے۔ زندہ آباد لائے اپنے ساتھ، یہ کہاں سے لائے؟ اس کی ضرورت نہیں بیٹھ جائے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ اعلان فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذوہ، اے لوگوں جو کچھ اور جتنا کچھ حضور میرا نبی میرا حبیب یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا کر دیں فخذوہ، اتنا لے لو، اس کو لے لو۔ جی بے شک، سبحان اللہ۔ وما نہاکم عنہ، اور جس چیز سے منع کر دے فانتہوا، اس سے رک جاؤ۔ یہ پیغام قرآن نے دیا، ایک خاص تناظر میں دیا تھا، لیکن علوم قرآن اور تفسیر کے جانکار اور محققین یہ بات جانتے ہیں کہ اگر کوئی آیت کریمہ، کوئی حکم کسی خاص سچویشن میں نازل ہو رہا ہو تو مطلقاً اس کو اس سچویشن کے ساتھ مقید نہیں کیا جائے۔ مثلاً پتہ چلو کہ جب حضرت عائشہ پر تہمت لگائی گئی تو حکم آیا کہ 80 کوڑے لگائے جائیں، مگر یہ حکم اس سچویشن کے ساتھ خاص نہیں۔ آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تو اس کے لیے تھا، ان پر جو الزام لگائے گا اس کے 80 کوڑے لگیں گے، نہیں، بلکہ مسئلہ یہ نکلا کہ اب کسی پر بھی جھوٹا اتہام لگایا جائے گا جس کی گواہی نہ دی جا سکے، 80 کوڑے لگائے جائیں گے صبح قیامت میں۔ شان نزول کی وجہ سے حکم منحصر ہو جائے، پھر جائے، ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا۔ اس کی بات سچویشن سے ہوتی ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں تو وہیں بات ہوتا ہے۔ جیسے حضور نے فرمایا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم سے کہ فاطمہ کی زندگی میں تم دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ یہ حکم انہی کے ساتھ خاص تھا، کسی دوسرے تک آیا نہیں۔ تو اب رسول اللہ نے، اللہ نے فرمایا جو رسول دے اس کو لے لو، اور جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ہم بزرگان دین کے چاہنے والے، ماننے والے ہیں، محبوب الہی کے، سلطان جی کے ماننے والے ہیں، شیخ المشائخ کے ماننے والے ہیں، نظام الدین اولیاء کے ماننے والے ہیں رحمہ اللہ، یہ کیا لے کر آئے اور کیا ہمیں دیا؟ غور کرنے کا مقام یہ ہے۔ بہت کوئی فلسفیانہ گفتگو نہیں کروں گا، سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ کیا محبوب الہی نے براہ راست بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لیا؟ جو قرآن کا یہ حکم پورا ہو جائے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، آج آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں کیسے لے لوں رسول سے؟ مجھے تو دکھائی نہیں پڑتے، میں تو مدینے جاتا ہوں وہاں بھی دکھائی نہیں پڑتے، مجھے تو ہرا گنبد دکھائی پڑتا ہے، سنہری جالی دکھائی پڑتی ہے، مجھے رسول نہیں پڑتا۔ تو وہ کیا عطا کرے جو میں لے لوں؟ کیونکہ میں تو اس زمانے میں نہیں تھا جب بظاہر حضور کسی کو کچھ تقسیم کر رہے تھے، کچھ ارشاد فرما رہے تھے۔ علماء آپ کی دستگیری کریں گے، وہ یہ کہیں گے کہ تم اگر اس حضور کو نہیں دیکھ سکتے، اس زمانے میں نہیں تھے، تو جو اس زمانے میں تھا اس سے بات کرو۔ آپ کہیں گے کہ جو اس زمانے میں تھا میں اس کے زمانے میں بھی نہیں تھا، تو کہا جائے گا کہ جو اس کے زمانے میں تھا اس سے بات کرو۔ یعنی جس نے متصل سلسلہ پا لیا ہے آپ اس سے بات کریں۔ تابعین رسول سے کیسے لیں گے؟ لینا سب کو حضور سے ہے، مگر طریقہ یہ نکلا کہ صحابی نے حضور سے براہ راست لیا۔ اب تابعی کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ جو حضور دے اس کو لے لو۔ تابعی کیسے لے گا؟ تو تابعی کو راستہ یہ ملا کہ کوئی صدیق اکبر کا ہاتھ تھامے ہوئے ہے، کوئی فاروق اعظم کا ہاتھ تھامے ہوئے ہے، کوئی عثمان غنی کا ہاتھ تھامے ہوئے ہے، کوئی مولا علی مشکل کشا کا ہاتھ تھامے ہوئے ہے، کوئی عبداللہ ابن مسعود کو تھامے ہوئے ہے، کوئی عبداللہ ابن عمر کو تھامے ہوئے ہے، کوئی امام حسین کو تھامے ہوئے ہے، کوئی امام حسن کو تھامے ہوئے ہیں۔ غرض یہ کہ رسول کے تربیت یافتہ لوگوں میں سے جس نے جس کا زمانہ پایا اس کو تھاما اور اس سے جو لیا، ما آتاکم الرسول پر عمل کیا۔ بظاہر رسول دکھائی نہیں دیتے، مگر لینے والا سمجھ رہا ہے اور دینے والا بھی سمجھ رہا ہے کہ یہ حضور ہی کا دیا ہوا ہے، منع کرنے والا بھی سمجھ رہا ہے حضور ہی نے منع کیا ہے۔ تو تابعین کو جو ملا وہ بھی رسول سے ملا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب حضور نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو حجاز مقدس سے باہر روانہ کیا کہ جاؤ یمن کی طرف، آج تیار ہوئے، سفر کے وقت آپ نے پوچھا کہ کیسے وہاں فیصلے کرو گے؟ عرض کیا حضور قرآن سے فیصلہ کرو گے۔ فرمایا وَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر تم نہیں ڈھونڈ پائے قرآن میں یہ مسئلہ، عرض کیا کہ آپ کی سنتوں سے، حدیثوں سے عمل کروں گا، فیصلہ کروں گا۔ فرمایا کہ اگر اس میں بھی تمہیں نہیں ملا، عرض کیا کہ پھر میں اپنی رائے سے فیصلہ کروں گا۔ پتہ یہ چلا کہ عالم دین کی رائے بھی اپنی نہیں ہوتی،
ما आताकुम रसूल, वो भी रसूल की तरफ से हुई है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक मुजतहिद की राय भी अपनी नहीं होती, उस मुजतहिद की राय भी हुजूर की तरफ मंसूब होती है कि यही हुजूर का दीन और हुजूर का फैसला है। बेशक सुभान अल्लाह। आज जिस आस्थाने पे हम हाजिर हैं, इनकी विलायत तो एक तरफ रही, इनकी इल्म की शान ये है कि बड़े बड़ों ने कहा कि ये इल्म के उस मकाम पर है जिस मकाम पर मुजतहिदीन हुआ करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कुरान और हदीस के उस इल्म के उस मकाम पर है जो मकाम एक मुजतहिद का होता है। मैं मुजतहिदीन में महबूब इलाही का शुमार किया जाता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अब आपको और हमें जो लेना है, ये जो लेकर आए वही पैगाम लाए जो हुजूर ने दिया, और वो पैगाम लेना पड़ेगा। जो दे उससे इनकार नहीं किया जा सकता। मसलन अल्लाह ने कुरान में ये ऐलान किया कि जब कोई मर जाए मुसलमान, तो उसकी जायदाद और उसके माल और मता जो है वो उसके वारिसीन में तकसीम हो, और किस वारिस को कितना मिलेगा ये कुरान ने तय कर दिया। तो अब हुजूर ने बताया कि किसको कितना मिलेगा। अब कोई मुसलमान ये नहीं कह सकता कि मुझे तरका नहीं चाहिए। आप नहीं कह सकते। लोग कह देते हैं कि नहीं मैं नहीं लूंगा, आप मेरे भाई को दे दीजिए, ये मेरी बहन को दे दीजिए। ऐसा हालांकि मुसलमानों में कम होता है कि बहनों को हिस्सा मिले। मैं एक समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ, ये लानत है, इससे बचिए। बहन का भी बाप की प्रॉपर्टी में उतना ही हिस्सा है जितना कुरान ने तय कर दिया। मगर लोग कहते हैं कि फला को दे दीजिए, फला भाई को दे दीजिए, बड़े भाई को दे दीजिए। नहीं, आपको लेना होगा। लेने के बाद, कबूल करने के बाद, अब आप जिसको चाहे तो फतन दे सकते। जी जी बेशक। अब भाई को दे दें, अम्मा को दे दें, इस मदरसे में दे जाए आके जिसके ये बच्चे बैठे हुए हैं, जहाँ चाहे अपनी मर्जी, हर जायज हलाल काम में खर्च कर सकते। लेकिन लेना पड़ेगा, मना नहीं कर सकते आप, क्योंकि फैसला हो चुका कि जो दिया जाए वो लेना होगा। आप जरा सोचिए कि महबूब इलाही से हमने क्या लिया, वो क्या लेकर आए थे, ये औलिया और सालेहीन क्या लेकर आए हैं। सिलसिला तो मैंने आपको बताया कि इनसे लेकर रसूलुल्लाह तक मुत्तसिल है, और वहां से ही चला आ रहा है सिलसिला ब सिलसिला। अब मुहद्दिसीन की जबान में इसको रुवात का सिलसिला कहते हैं, सनद का सिलसिला कहते हैं। सूफिया की जबान में तरीकत का सिलसिला कहा जाता है। मगर बात यही है, जब मुहद्दिस हुजूर के अल्फाज नकल करता है तो सिलसिला बताता है, और जब सूफी हुजूर का तज़किया नकल करता है तो सिलसिला बताता है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर कोई मुहद्दिस ही कहेगा इन्नमल आमालु बिन्नियात, तो सिलसिला बताएगा। और अगर सूफी ये कहेगा कि ये अमामा हुजूर की सुन्नत है, तो सिलसिला बताएगा कि मुझे मेरे शेख ने दिया, उसको उसके शेख ने दिया, यहाँ तक कि सिलसिला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सिलसिला है मुत्तसिल। तो क्या दिया? जमीन जायदाद तो छोड़ कर आए थे, तो वो आप कह नहीं सकते कि जमीन बांट दो। क्या दिया है? इस्लाम का बुनियादी पैगाम है कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं। ये पैगाम दिया है, ये बुनियादी पैगाम है। अगर ये पैगाम उलमाए अहले सुन्नत और सूफिया के जिंदगी से निकाल दे तो सूफी सूफी नहीं रहता, आलिम आलिम नहीं रहता, वली वली न रहे, शहीद शहीद न रहे। अगर ये पैगाम निकाल दिया जाए। और बदे की बात बताऊं, अंबिया तो क्योंकि मासूम है, मासूम खता का इम्कान नहीं, लेकिन समझाने के लिए, अगर समझाने के लिए कि अगर आप किसी पर नबी का एतकाद रखते हैं कि पूरा नबी है, लेकिन कलमे तौहीद की तबलीग नहीं करता, तो वो नबी नहीं, वो रसूल नहीं हो सकता। क्योंकि रसूलों का, नबियों का काम ही ये है कि दुनिया में आकर ये बताए कि दुनिया बनाने वाला एक है, और वो एक है, और उसी ने सबको बनाया। बेशक सुभान अल्लाह। इतना अहम अकीदा है अकीदा तौहीद। ये पैगाम बुनियादी पैगाम है। इसी पैगाम पर सारी इमारत खड़ी हुई है, इसी पैगाम पर सारे अमाल मुरत्तब है, इसी पैगाम पर सारा तज़किया मुरत्तब है, इसी पैगाम की बुनियाद पर एक राहिब से एक सूफी मुमताज रहता है। इसी अकीदे की बुनियाद, इसी अकीदे की बुनियाद पर उन मसीही ज़ुहाद से सूफिया इकराम मुमताज हुए, इस अकीदा तौहीद की बुनियाद।
یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. فرمایا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ کوئی اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ صفات میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ افعال میں اس کا کوئی شریک ہے. اس نے کہا، حضور نے فرمایا اگر اتنی شدت کے ساتھ وحدہ لا شریک لہ اس کی تبلیغ نہ کی جاتی تو مشرکین مکہ کو کوئی آپتی نہیں تھی. افسوس تو اسی بات کا تھا انہیں کہ کیا یہ ایک ایسا عقیدہ لے کر آئے ہیں جس میں صرف ایک خدا ہے، ایک اللہ، یعنی جو ہمارا غلام ہے اس کا رب بھی وہی، اور جو سردار ہیں مالک ہیں ان کا رب بھی وہی، جو کالا ہے اس کا رب بھی وہی، جو گورا ہے اس کا رب بھی وہی، جس کو ہم نے خریدا تھا اس کا بھی وہی رب، بکنے والے کا بھی رب وہی، خریدنے والے کا رب بھی وہی، قبیلے قریش کا بھی وہی اور دوسرے قبائل کا بھی وہی، متولیان کعبہ کا بھی وہی اور یمن اور دمشق سے آنے والوں کا بھی وہی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی پر اعتراض ہے. اسی لیے اس عقیدے کو اتنی شدت کے ساتھ بیان کیا گیا، اخلاص کے ساتھ بیان کیا کہ اس میں آپ کوئی ایسی تشریح بھی نہیں کر سکتے اپنی طرف سے جو اس کے شائع نشان نہ ہو. یہ ہے عقیدہ توحید جو حضور نے دیا بنیادی طور پر. ورنہ اکیلے میں بیٹھ جانا، مخلوق سے ترک تعلق کر لینا اور ایک مراقبے میں گم ہو جانا، دھیان لگا لینا، آنکھیں بند کر لینا، لوگوں سے بالکل بیل جول ضبط کر کے ختم کر کے بس ایک جگہ بیٹھ جانا، یہ تو چلا آ رہا تھا صدیوں سے. امتیاز کیسے ہوا ایمان والوں کا؟ اسی عقیدہ توحید کی بنیاد پر. اور یہی عقیدہ تمام صالحین اور تمام مجتہدین اور ائمہ حدیث اور ائمہ مجتہدین لے کر پوری دنیا میں پھیلے. غریب نواز کیا لے کر آئے؟ زمین نہیں لائے، جائیداد نہیں لائے، کوئی فوج نہیں لائے. ہندوستان میں تو بہت سارے فوجی آکرمن ہوئے، جس کے پاس ذرا سی فوج تیار ہوئی وہ چڑھ دوڑا ہندوستان پر. خلجیوں کے پاس تلواریں رہیں، غوریوں کے پاس تلواریں رہیں، تغلقوں کے پاس تلواریں رہیں، نادر شاہ دلانی کے پاس تلوار رہی، شیر شاہ سوری کے پاس تلوار، سب کے پاس تلواریں رہی، اور جو یہاں کے پرانے راجے مہاراجے تو ان کے پاس بھی تلواریں رہی. مگر غریب نواز جب آئے تو کوئی تلوار نہیں لائے، کوئی فوج نہیں لائے، کوئی چڑھائی کرتے ہوئے نہیں آئے، فقیرانہ لباس میں آئے. اور کیا لے کر آئے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ پیغام لے کر ہندوستان میں آئے. اب سوچو، آپ ایک مدرسے کے جلسے میں، دستار بندی کے جلسے میں بیٹھے ہیں، اس مدرسے سے اگر کوئی چیز نکال کر اس مدرسے کو تہو بالا اور تہس نہس کرنا ہو، آستانوں کو مٹانا ہو اور درگاہوں کو ختم کرنا ہو تو عقیدہ توحید کھینچ لی جائے، ختم ہو جائے گا. یقین مانو، مسجد حرام سے اگر عقیدہ توحید نکال لو تو کفار مشرکین مکہ کا وہ کعبہ بچے گا جیسے 360 ڈگری. ممتاز کیسے ہوا؟ اس عقیدے پر کہ اللہ ایک ہے. کون لے کر آیا یہ عقیدہ؟ یہ ہمارے محبوب لے کر، سبحان اللہ، سبحان جن کی ولایت میں ہمیں شک نہیں ہے، جن کے متقی ہونے میں ہمیں شک نہیں ہے، جن کے پرہیزگار ہونے میں ہمیں شک نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ صبح سے شام تک جو کچھ محبوب الہی کے پاس نظر آتی ہے رات تک خرچ کر دیتے ہیں، اور جب سوتے ہیں تو اپنے پاس ایک پیسہ نہیں ہوتا. آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ نظر آ رہی ہے، لوگ لا کر دے رہے ہیں، کوئی وزیر لا کر دے جاتا ہوگا، کوئی بادشاہ بھیج دیتا ہوگا، کیونکہ 2 4 10 لوگوں کا لنگر کی بات نہیں ہے، ہزاروں ہزار کے لنگر کی بات ہے. بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ ہندوستان میں اگر کھانا نہ پکایا جاتا تو سارے ہندوستان کو محبوب الہی کا لنگر کافی ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. شان تھی آپ کے لنگر کی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کہاں سے لوگ پانی پت سے لوگ آ گئے کہ اب کھانا پانی پت میں قید پڑ گیا، کھانا نہیں ہے، کہاں ملے گا؟ غیاس بستی غیاس پور میں محبوب الہی کے لنگر تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ سوچتے ہوں گے کہ اتنا بڑا لنگر ہے تو یقیناً کسی راجہ، کسی بادشاہ، کسی ارباب اقتدار کی کچھ بنائی ہوگی. اتنا بڑا لنگر غریب لوگ کہاں سے لائے؟ ایک ایسا شخص جو اپنا گھر چھوڑ کر آیا ہو وہ اتنا بڑا لنگر کھلا دے گا؟
پوری دنیا جانتی ہے کہ محبوب الہی کا کوئی بزنس نہیں تھا. بعض صوفیاء اولیاء سے گزرے کہ بڑے بڑے بزنس تھے. حضرت خواجہ عبید اللہ حرار نقشبندی آپ بال تھا. حضرت امام اعظم خود عثمان غنی حضور غوث اعظم کاروبار بڑے بڑے تجارت کے بعد, لیکن محبوب الہی تو صوفیہ ہر رنگ میں. جب تجارت کرنے والا صوفی دیکھو تو اس کو دیکھ کر تجارت کرنا سیکھیں کہ حلال کام کیسے کیا جاتا ہے, اور جب توکل والا پیر دیکھو تو اس کو دیکھ کر اللہ کی ذات پر توکل کرنا سیکھو کہ توکل کیسے کرتے ہیں. تو آپ سوچ رہے ہو کہ بڑا خزانہ کوئی ہوگا, کسی کی سپورٹ ہوگی, کسی کی سپورٹ نہیں تھی. بجائے اس کے کہ سپورٹ ہوتی, دلی کے راجاؤں نے کہا, تفصیل میں نہیں جاؤں گا, کہ نظام الدین کے لنگر کو بند کر دیا. ان کو کوئی غلہ نہ دے, ان کو کوئی تیل نہ دے, بند کر دیا جائے. اور دلی والوں میں اعلان کرو کہ کوئی اس لنگر خانے میں لا کر کوئی غلہ نہیں دے گا, سامان نہیں دے گا. جب یہ اعلان دہلی کی گلیوں میں ہوا, میں کیا عرض کروں کیا لے کر آئے بتانا چاہتا ہوں. جب یہ اعلان دلی کی گلیوں میں ہوا کہ نظام الدین کو کوئی بھی سامان نہ دیا جائے لنگر کا, جس دن دلی کی گلیوں میں مہاراجا اور راجا کے ایلچی یہ اعلان کر رہے تھے, اسی وقت اپنی خانقاہ میں محبوب الہی نے اعلان کیا کہ آج سے لنگر دگنا کر دیا جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. زندہ باد, زندہ باد. فرمایا آج سے لنگر دگنا کر دیا جائے, تاکہ دنیا یہ دیکھ لے کہ اہل اللہ کسی دنیا دار کے بل پہ نہیں کرتے, بلکہ رب کائنات کے رسپت کرتے ہیں. اور اللہ نے اپنی صفت کا ایسا جلوہ عطا کیا محبوب الہی کو کہ اس کو رزاق تسلیم کرنا ہو تو محبوب الہی کے لنگر خانے میں دسترخوان کو آ کر دیکھو تو سمجھو گے کہ کیسا رزاق ہے. وہ رزاق ہے, رزق دینے والا ہے. اس نے فرمایا میں جس کو چاہتا ہوں بغیر حساب کے بے حساب رزق عطا کرتا ہوں. ہم نے محبوب الہی کے دسترخوان پر یہ جلوہ دیکھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیسے وہ بے حساب عطا کرتا ہے. دلی کا بادشاہ کہہ رہا ہے دلی والوں ایک چاول کا دانہ نہ دیا جائے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو بے حساب دینے والا ہوں. نظام الدین اب کسی خلجی کا, کسی خوری کا منہ نہیں دیکھتا, نظام الدین اپنے رب کی طرف دیکھتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نظام الدین اولیاء یہ لے کر آئے. بے شک, سبحان اللہ. بادشاہوں کی نظر ٹیڑھی رہی ہے, پرانا رواج ہے. صوفیاء پر, آستانوں پر, اہل اللہ پر ارباب حکومت کی نظر ٹیڑھی رہی ہے. یہ کوئی نیا کام نہیں ہے, آپ نہ گھبرائیں. آج تو آپ کو ووٹ دینے کی بھی اجازت ہے نا. یہ میں اس زمانے کی بات بتا رہا ہوں جب ووٹ دینے کی اجازت کسی کو نہیں تھی. جس کی تلوار میں دم ہوتا تھا وہ بادشاہ بن جاتا. یہ تالاشاہی کا زمانہ تھا, اپنی طاقت کے بل پر زمین قبضہ کرنے کا زمانہ تھا. ایسے وقت میں راجا کہتا ہے کہ میں دلی پہنچوں, اس سے پہلے نظام الدین کو دلی سے نکال دیا. ایسے ماحول میں آج آپ ڈرتے ہیں نکال دیں گے وہ فلاں کرتے ہیں. ارے سنو کہ تمہارے اور ہمارے مشائخین میں کیا کیا دیکھا ہے اور کیسے کیسے زندگی گزاری ہے. یہ پہلی بار نہیں ہے نکالنے کی دھمکی. محبوب الہی کو ایک نہیں, دو نہیں, تین بادشاہوں نے دلی سے نکالنے کی دھمکی دی. مگر کیا ہوا؟ کون نکلا؟ کون نکلا دلی سے؟ بتاؤ, خلجی کی قبر کہاں ہے؟ غوری کی کہاں ہے؟ تغلق کہاں ہے؟ اور اس ہندوستان میں نہیں, دنیا کے آخری حصے میں جا کر پوچھو محبوب الہی کی درگاہ کہاں ہے. تو اگر کوئی نہیں ہوگا تو رجال الغیب آواز دیں گے دہلی میں ہے, دہلی میں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جس ذات گرامی کا چرچا فرشتوں میں ہوتا ہو, کون محبوب الہی ہے؟ ملائکہ کی جماعت میں تذکرے ہو رہے ہیں, کون نکال سکا؟
اپنی کیا لے کر آئے تھے؟ تقویٰ لے کر آئے تھے، توکل لے کر آئے تھے، دین لے کر آئے تھے، ایمان لے کر آئے تھے، شریعت لے کر آئے تھے، قرآن لے کر آئے تھے، حدیث لے کر آئے تھے، فقہ لے کر آئے تھے، فیضان لے کر آئے تھے، آج تک جاری ہے۔ کب آئے تھے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو مسلمان بادشاہ ہندوستان میں آئے ان کے صوفیہ سے بہت اچھے تعلقات رہے۔ بھائی کس کے اچھے رہے تعلقات اچھے رہتے؟ آپ مجھے بتائیے کہ اگر عوام کو پانی کی دقت ہو اور محلے کے چند لوگ پانی بانٹنا شروع کر دیں تو اس میں کسی گورنمنٹ کو کیا اختلاف کی بات ہے؟ ایسے لوگوں کو تو گورنمنٹ انعام دیتی ہے کہ سیلاب آ گیا تھا لوگوں کو بچایا آپ نے، بھائی آپ کو انعام دیا۔ کووڈ پھیل گیا تھا آپ نے لوگوں کی مدد کی، آپ یودھا قرار دیے جائیں مدد۔ مگر جب محبوب الہی نے اپنے مریدوں سے کہا کہ کنواں کھودو تاکہ لوگ پانی پی لیا کریں، کنواں بناؤ، کنواں کھودو تاکہ یہاں کے رہنے والوں کو پانی کی دقت دور ہو جائے، تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ کنواں رکوا دو، کنواں نہیں کھودا جائے گا، کنواں کام بند کرا دیا جائے۔ یہ کیسی حکومت ہے جو اپنے ہی یہاں ترقی کے کاموں میں بڑا کر رہی ہے؟ یہ کون تھا؟ یہ ایک مسلمان بادشاہ تھا، اس کا محبوب الہی سے جس کے دل میں کدورت تھی۔ تو بادشاہوں کو ایک حسد ہوتا ہے اللہ سے، فقیروں سے، وہ اس وجہ سے کہ ہم بادشاہ ہیں، دولت ہمارے پاس ہے، طاقت ہمارے پاس ہے، محل ہمارے پاس ہے، فوج ہمارے پاس ہے، حکم ہمارا ہے، جیل ہماری ہے، پھانسی کا تختہ ہمارا ہے، مگر پھر بھی مخلوق خدا ادھر ہی راغب ہو رہی ہے۔ نہ ہم سے کوئی ڈر رہا ہے، نہ محبت کر رہا ہے، نہ ہمارے کوئی گیت گا رہا ہے، نہ جان فدا کر رہا ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ کھانا میں کھلاتا ہوں، تنخواہ میں دیتا ہوں، کپڑے میں دیتا ہوں، سواریاں میں دیتا ہوں، ہتھیار میں دیتا ہوں، شہرت میں دیتا ہوں، دربار میں بلا کر داد و دہش میں دیتا ہوں، مگر قدموں میں سر محبوب الہی کے رکھا ہوا۔ یہ کیا بات ہے کہ درباری میرے ہیں، فتوحات مجھ سے لیتے ہیں، اور رات کو محبوب الہی کی جوتیاں سر پہ رکھ لیتے ہیں۔ حسد تھی اس بات پر اہل اللہ سے، ولیوں سے، فقراء سے، صوفیاء سے، مالداروں کو ایک حسد ہو جاتی ہے۔ تو وہ کوئی ایسی خاص بات نہیں، لہذا دل چھوٹا نہ کرے۔ ہمارے سامنے محبوب الہی کی زندگی موجود ہے، تو کیا لے کر آئے؟ دین لے کر آئے۔ کیوں لے کر آئے؟ کیونکہ اللہ کا حکم تھا کہ جو حضور دیں اس کو لے لو، جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ تو اب محبوب الہی کی زندگی میں ہم دیکھیں کہ کیا کیا موجود ہے، پتا چلے گا کہ یہ حضور نے عطا کیا ہے اس لیے ان کے پاس ہے، اور جو نہ ملے سمجھنا کہ روک دیا تھا اس لیے ان کے پاس نہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ نمازیں ان کے پاس ہوں گی، سمجھ لو کہ اس کا حکم ملا ہے۔ جھوٹ ان کے پاس نہیں ہوگا، سمجھ لو کہ منع کر دیا ہے۔ محفل سما محبوب الہی کی، اس پر تو کسی اور کوئی اور موضوع ہو تو پھر اس پر بات ہو، کیا محفل رہی ہو، کتنی پابندی اور پاکیزگی کے ساتھ۔ فقہ حنفی میں عام طور سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ مضامیر نہیں سننا چاہیے۔ میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جس سما کی محفل میں حضرت محبوب الہی بیٹھے ہوں، بابا فرید کرتے شکر بیٹھے ہوں، حضرت قطب الاقطاب بختیار کاکی بیٹھے ہو، اس مجلس میں اگر امام اعظم کو تشریف لانا ہو، امام محمد کو آنا ہو، امام قاضی ابو یوسف کو آنا ہو، تو ان کو بھی تکلف نہیں ہوگا۔ ان پاک باز لوگوں کی محفل ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب یہ محفل سجاتے ہیں تو اکیلے نہیں ہوتے، بلکہ ایک جلوہ اور ہوتا ہے، ایک جلوہ اور ہوتا ہے۔ اب آپ قیاس مال فارغ کر لیں آج کی تسلیم عارف اور ٹینا پروین کی قوالی کو، محبوب الہی کی محفل سما پر کہ قیاس مال فارغ ہوا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ بات وہ ہونی چاہیے جو اصول اور دلائل کے مطابق ہے، ان کی محفل سما میں۔ آج لوگ بے حال ہو جاتے ہیں، اس وقت بھی لوگ بے حال ہوتے تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ کوئی کرتا پھاڑے لے رہا ہے، کوئی سر پھوڑے لے رہا ہے، ایسا کیا ہوتا تھا؟ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ حال کی کیفیت محفل سما پر نہیں تھی، کسی قبال کی پر ہونے میں نہیں تھی، یہ اس صاحب کرامت، اس صاحب ولایت کے جلووں سے تھی جو وہاں میرے مجلس۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔
ورنہ تو اگر یہ اعتراض محبوب الہی اور چشتیوں پر ہوا تو پھر غوث اعظم کی مجلس کو کیا کہو گے کہ روزانہ مجلس واعظ کی محفل میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی کا کرتا پھٹ جاتا ہے، کوئی بے حال ہو جاتا ہے، کوئی چیخنے لگتا ہے، کوئی رونے لگتا ہے، کوئی سر مارنے لگتا ہے، کوئی ناچنے لگتا ہے۔ بہجت اللہ صاحب کی روایتیں اٹھا کر دیکھو، حضور غوث اعظم کی کوئی واعظ کی محفل ایسی نہیں تھی جس میں لوگوں کو کیفیت نہ آ جاتی۔ کیا کہیں گے آپ؟ حضور غوث اعظم کے شہزادے جب عالم فاضل ہو گئے تو لوگوں نے کہا حضور صاحبزادے کو بھی بات کا موقع دیا جائے۔ آپ کے صاحبزادے نے بہترین خطاب کیا، قرآن و سنت کی روح، ایک سناٹا طاری رہا، پن ڈراپ سائلنٹ، سناٹا طاری رہا۔ جب خطاب ختم ہو گیا تو حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ کل رات ایک شخص مجھے دودھ دے کر گیا تھا، اپنے صاحبزادے کی طرف فرمایا ان کی والدہ کو میں نے دے دیا، انہوں نے وہ دودھ کا کٹورا، مٹی کا پیالہ چھینکے میں لٹکا دیا، رات کو بلی نے چھلانگ لگائی، چھینکے سے مٹکی نیچے گری اور ٹوٹ گئی، دودھ پھیل گیا۔ بس اتنا کہا تھا کہ لوگوں پر گریا تاری ہو گیا، کسی کا گریبان پھٹ گیا، کسی نے سر کے بال نوچ لیے، کوئی کلمہ پڑھنے لگا، کوئی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ کیفیت ہے اہل اللہ کے یہاں پر۔ کیوں؟ کیونکہ ایک اور جلوہ ہوتا ہے، وہ جلوہ جو ایسے دکھائی نہیں پڑتا، وہ تجلی جو ایسے ظاہر نہیں ہوتی، وہ کیفیت جو ایسے نہیں آتی ہے، یہ وہ کیفیت کا فیضان ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یہ ایسی عبادت کرو کہ گویا رب کو دیکھ رہے، اس کا فیضان ہوتا ہے۔ تو پھر حالت غیر ہو جاتی ہے، پھر آدمی کی عقل پر ایک پردہ پڑ جاتا ہے، لیکن جب وہ اس کے بعد ہوش میں آتا ہے تو پھر اس سے رک جاتا ہے۔ تو پتہ ہی چلا یہ کیفیت جان بوجھ کے پری پلان تیاری کے ساتھ بالارادہ نہیں ہوتی، بالارادہ ہو تو اسی کو ناچ اور رقص کہا جاتا ہے، اور بے ارادہ ہو تو اس کو حال اور کیف کہا جاتا ہے۔ تو محبوب الہی کیا لے کر آئے؟ دین لے کر آئے، علم لے کر آئے، تعلیم لے کر آئے، اور خود آج یہاں دستار بندی ہوئی حفظ کی طرف کی، محبوب الہی کی بھی آپ 850 سال پہلے دستار بندی ہوئی تھی، چھوٹے سے بچے ہیں، حفظ مکمل ہو گیا ہے، حضرت شادی مقری کے شاگرد ہیں، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھ لیا ہے، حفظ مکمل ہو گیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ نے اپنے ہاتھوں سے کپڑا بنا تھا، سوت کاٹ کر، اس کپڑے کی دستار باندھی گئی ہے، اور کچھ روپے بھی دیے اپنے بیٹے کو کہ استاد کو نظر پیش کر دینا۔ پیسے بھی دیے، کیسے؟ سوت کاٹ کے، روئی سے سوت بنا کر اس کا کپڑا بنایا، بازار میں بیچے، کپڑا لیا، نذرانہ لے کر گیا۔ تو محبوب الہی کی بھی دستار ہے۔ تو مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ جو وہ لے کر آئے تھے آپ لوگوں نے اس کو قائم رکھا۔ آج یہ دستار بندی فیض ہے محبوب الہی کی دستار بندی کا، اور انشاءاللہ ان بچوں کی زندگی میں بھی فیض رہے گا محبوب الہی کا۔ تو اس ادارے کو مضبوط کیجئے، علم کو مضبوط کیجئے، اور یہ جھوٹا یہ داغ اپنی پیشانی سے مٹائیے کہ آستانوں اور خانقاہوں میں صرف چادر بیچی اور خریدی جاتی ہے۔ جھوٹا الزام ہے کہ آستانوں پر جو ہے وہ جیبیں کاٹ لی جاتی ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ خانقاہوں میں مجاور رہے گا یا گورکن، آ کے دیکھتے کہ محبوب الہی کے آستانے پر ایک مدرسہ کھلا ہے، اور وہ مدرسہ بھی سیٹھوں کے اور مالداروں کے اور گورنمنٹ کے خرچے پر نہیں چلتا، بلکہ فقراء کے اور محبت کرنے والوں کے تعاون سے چلتا ہے، اور بچے وہاں پر فیضیاب ہوتے ہیں، وہ دستار بندی بھی ہوتی ہے۔ تو اگر چند لوگ کچھ خراب کر رہے ہیں، پوری امت بدنام نہیں ہوگی، پورا مسلک بدنام نہیں ہوگا، تمام کنبہ بدنام نہیں ہوگا، تمام صوفیہ اور آستانے بدنام نہیں ہوں گے۔ درد جہاں ہوگا علاج وہاں کا کیا جائے گا، سر میں درد ہوگا تو ہارٹ اٹیک کی دوا نہیں دی جائے گی۔ لہٰذا ہمیں اپنے کردار و عمل سے یہ داغ دھونا ہے کہ آستانوں میں جہالت کے ڈیرے ہیں، آستانوں میں تو سب غیر شرعی کام ہوتے ہیں، آستانوں میں تو توحید کا ذکر نہیں ہوتا۔ آستانہ مرکز ہے عقیدہ توحید کی نشر و اشاعت کا۔ اگر غریب نواز نہ آتے، کسی مولوی کے بس کی بات رہی تھی کہ ہندوستان کو کلمہ پڑھا دیتا۔ یہ غریب نواز کی فیضان تھا۔ اب جب غریب نواز نے لا کر فیضان عام کیا، اب محدث پیدا ہوں گے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی پیدا ہوگا، یہ
غریب نواز کے کھاتے میں جائے گا. شاہ ولی اللہ کا خاندان پیدا ہوگا, غریب نواز کے کھاتے میں جائے گا. محبوب الہی کی دستار ہوگی, غریب نواز کے کھاتے میں جائے گی. بابا فرید کا فیضان عام ہوگا, غریب نواز کے خزانے میں جائے گا. بدایوں میں مدرسہ قادریہ قائم ہوگا, غریب نواز کا فیضان ہے. دہلی میں جامعہ محبوب الہی قائم ہوگا, غریب نواز کا فیضان. سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. تو الحمدللہ الحمدللہ ایک بیداری آئی ہے. آپ لوگ ادارے کو مضبوط کریں, دین کے علم کو مضبوط کریں, پھیلائیں, خود بھی سیکھیں, عمل بھی کریں, تاکہ یہ الزام ہٹے کہ ہم توحید سے پھر گئے ہیں. اگر ہم توحید سے پھر جاتے, یقین مانو آج محبوب الہی کی درگاہ پہ نہیں آتے. ہم آئے اس لیے ہے کہ ہم توحید والے ہیں. ہم آستانوں پر آتے اس لیے ہے کہ عقیدہ توحید ہمارے پاس ہے. اگر ہم اللہ پر ایمان نہ رکھتے, غور سے بتاؤ, جس کا اللہ پر ایمان نہ ہو وہ اللہ کے ولیوں کو کیا سمجھے؟ ولی کو مانتے اس وجہ سے کہ اللہ کو مانتے ہیں. اللہ ہے اور ایک ہے, تبھی تو ولیوں کی عزت کر رہے ہیں, ورنہ ولایت کس چیز کی؟ اگر عقیدہ توحید نہ ہو تو نہ ولایت بچی نہ رسالت بچی. تو ہم عقیدہ توحید ہی پر ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, وہ تنہا ہے, عقیدہ اکیلا ہے. وحدہ لا شریک لہ, نہ کوئی نبی اس کا شریک ہے, نہ کوئی فرشتہ اس کا شریک ہے, نہ کوئی ولی اس کا شریک ہے, نہ کوئی بادشاہ اس کا شریک ہے, نہ کوئی شیطان اس کا شریک ہے, نہ کوئی جنات اس کا شریک ہے. کوئی اس کا شریک نہیں. ہاں شریک کوئی نہیں ہے, لیکن جو اس کے راستے پر چلے گا وہ اس سے قریب ہو جائے گا. شریک نہیں ہوگا, قریب ہوگا. قربت کا تو اس نے دروازہ کھولا ہے. اعلان عام ہے کہ کون ہے جو نوافل پڑھ کر مجھ سے قریب ہو جائے, کون ہے جو صدقہ دے کر مجھ سے قریب ہو جائے, کون ہے جو نماز پڑھ کر مجھ سے قریب ہو جائے, کون ہے جو روزہ رکھ کر مجھ سے قریب ہو جائے, کون ہے جو سجدہ کر کے مجھ سے قریب ہو جائے. اور پھر فرمایا کہ قربت کا عالم یہ ہوگا کہ اس کی نشست عند ملیک مقتدر, اللہ کے برابر میں بچھائی جائے گی. یہ ترجمہ بھی ایک غیر محتاط ترجمہ ہے, غیر محتاط ترجمہ ہے, مگر سمجھانے کے لیے اس کا کیونکہ اللہ تو دور و نزدیک سے پاک ہے, اس کی تو جہاد بھی نہیں. یہ کسی اور کی خانہ ذات توحید ہوگی جو اللہ کو جھوٹ بولنے پر بھی قادر سمجھ رہا ہے اور جھوٹا بول رہا ہے, اور قرب و نزدیک اور دور و نزدیک کے معاملات کر ہم کہہ رہے ہیں اللہ کی کوئی جہت نہیں, ہر عیب سے پاک. یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں سے قریب اور وہاں سے دور. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے اپنے متقی بندوں کے لیے کیا فرمایا؟ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. قیامت کے دن یہ مالک یوم الدین یعنی اللہ کے قرب خاص میں سچائی کی مسندوں پر بٹھا لے جائے. تو قرب کا دروازہ کھلا ہے, تو جو اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلا وہ قریب ہوا, جو حضور کے نبی کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلا وہ قریب ہوا. اب جو جتنا ہوا وہ اتنا قریب ہو گیا. اب یہ اللہ جانے کون کتنا قریب ہے, اور قریب ہونے والا جانے کہ اس کا کیا مقام ہے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نے چونکہ اس کو مان لیا ہے تو اس کے محبوبوں کو بھی مان لیا. اور اتنی سی بات ہے کہ ہم اولیاء سے محبت کرتے ہیں, شہداء صالحین سے محبت کرتے ہیں, کیونکہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں, اور وہ جس سے محبت کر لے ہمیں اس سے محبت کرنا ہے. بس اتنی سی بات ہے. تو الحمدللہ آج اس آستانے پہ ہم اور آپ حاضر ہیں, ایک ادارے میں, تعلیمی ادارے کے جلسے میں حاضر ہیں, صاحب سجادہ کی موجودگی میں ہم حاضر ہیں. تو ہمارا عزم مصمم یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس علم کو فروغ دیں جو محبوب الہی لے کر آئے تھے. ہم اس خزانے کے امین بنے اور وارث بنے جو محبوب الہی لے کر آئے تھے. ہم اس فیضان کو حاصل کریں اور عام کریں جو محبوب الہی لے کر آئے تھے. اسی فیضان کو ہم لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ. تو اب یہ سلسلہ چلا ہے. حضرت خواجہ فرید نظامی سید بخاری رضی اللہ